بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان اختیار کرو، اچھائیاں کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ مالی عبادت ہے، اس کے درجات مختلف ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ فرض کے درجے میں بھی ہے، جیسے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب شخص پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا درجہ ہے وجوب، رمضان المبارک کے آخر میں صاحب استطاعت پر صدقہ فطر کا واجب ہونا۔ تیسرا درجہ یہاں سے اکثر مفسرین نے مراد دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے موقع بموقع اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہے۔ دوسری بات لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سنن ابی داود اور ترمذی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات پر ہمیں تنبیہ کی کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو ترک جہاد اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعبیر آج کے ہمارے دور پر بالکل واضح طور پر صادق آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے غلبہ اور عزت بھی ختم فرما دی۔ وَأَحْسِنُوا، تیسری بات آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی کہ احسان اختیار کرو۔ لفظی طور پر تو احسان کا معنی ہے اچھا عمل، اچھا کام، اچھائی، نیکی کو بھی احسان کہتے ہیں، لیکن احسان کی ایک خاص اصطلاح ہے حدیث جبریل میں جس کو بیان کیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا احسان بیان فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ کیفیت تو حاصل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے
معاملات میں احسان اس بات کو قرار دیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔